ہاتھ اٹھایا اللہ کے دربار میں، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اور بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ پھر کریں گے، یہ گناہ پھر کریں گے، زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ معاف کر دے، دل کہہ رہا ہے گناہ پھر کریں گے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ آپ اور ہمارے دل میں اس گناہ پر شرمندگی ہو جائے کہ اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، فرما برداری کرنا چاہیے تھا، میں نے حکم عدولی کی ہے، میں نے آپ کو حکم توڑا، آپ کا حکم توڑا ہے، اے اللہ بہت شرمندہ ہوں اور بڑی پشیمانی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر۔ گناہوں پر شرمندہ ہو جانا ہی سب سے بڑی توبہ ہے، اور توبہ ہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں اربوں خربوں کی دولت موجود ہو، لیکن آپ اللہ کے رجسٹر میں گنہگار لکھے ہو، آپ کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ دنیا میں بڑے باعزت ہو، دانشوران قوم ملت کے سامنے آپ بڑے باعظمت ہو، لیکن اللہ کے رجسٹر میں آپ کو گنہگار لکھا گیا، آپ کو نافرمان لکھا گیا، آپ کی کوئی اہمیت نہیں، اور آپ کے پاس ایک بھی روپیہ نہ ہو، پہننے کے سیدھے سے پورے کپڑے بھی نہ ہو، پھٹے پرانے ہو، پیون لگے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں آپ کو مغفرت شدہ لکھ دیا گیا، آپ کامیاب ہیں، آپ بڑے بلند ہو گئے، آپ ایک اونچے پائے پر پہنچ گئے۔ بندہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ تو ہوگا، گناہ ہوگا، لیکن گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان گناہ کرتا نہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جبرن گناہ کرتا ہے، گناہ کے لیے عزم کرتا ہے، تو اپنے ایمان کا جائزہ ہے، کیونکہ مسلمان گناہ کرتا نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ راستے میں چل رہے تھے، آپ راہگیر تھے، راستے میں آپ کو ٹھوکر لگ گئی، آپ نے خود سے ٹھوکر نہیں مارنی، آپ کو لگ گئی، قصدن آپ نے نہیں کیا، من جانب اللہ آپ کو ٹھوکر لگی۔ ایسے ہی گناہ مسلمان کرتا نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد شرمندہ ہو جاؤ، رجسٹر گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ لیکن کیا اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، نصوح توبہ، نصوح کیا چیز ہے؟ سچی توبہ، کہ آدمی سے ایک گناہ ہوا، پھر اس گناہ سے بارگاہ رب العزت میں ایسی توبہ کرے، ایسا عزم مصمم کرے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ تو ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، زندگی میں بھی انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کرے۔ یہ کیا ہے؟ اور گناہ نہ کرے، یہ ہے توبہ نصوح، یہ ہے سچی توبہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی تھے، شراب کے رسیے تھے، شراب بہت پیا کرتے تھے۔ جس آدمی کو شراب کی لت پڑ جاتی ہے یا کسی عمل کی لت پڑ جاتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو مالک بن دینار نے اپنی توبہ کا واقعہ ذکر کیا ہے، میں شراب بہت پیتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا میں نے شراب پی اور میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور میں یوں ہی شراب میں مدہوش خواب غفلت میں پہنچ گیا، سو گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کی ہولناکیاں موجود ہیں، قیامت قریب ہے اور قیامت آ رہی ہے۔ قیامت آ گئی، اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ سارے لوگ جمع ہیں، اور ایک اژدہا جس کی آنکھ نیلی ہے وہ مجھے دوڑا۔ جب میں نے اسے دیکھا پیچھے گھوم کر تو وہ مجھے
میرا پیچھا کر رہا تھا. میں بھاگا, بھاگتے 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 ایک جگہ پر پہنچا. ایک شخص کو دیکھا جو کمزور تھا, لیکن اس کے کپڑے انتہائی سفید, صاف اور شفاف تھے. میں نے اس سے کہا, بابا جان, اس اژدہے سے مجھے بچا لیجئے, یہ میرا پیچھا کر رہا ہے, ایسا لگتا ہے اس کا منہ کھلا ہے اور یہ مجھے کھا جائے گا, آپ مجھے اس اژدہے سے بچائیے. بابا جان رونے لگے, کہنے لگے کہ میرے بھائی, میں تمہیں نہیں بچا سکتا, میں کمزور ہوں اور یہ بڑا مضبوط ہو چکا ہے. کہا کہ آگے جاؤ, آگے جاؤ, ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مدد کرے. آگے بڑھے اور اس کے بعد پہنچے جہنم کے کنارے پر. وہاں کی ہولناکیاں, وہاں کی چلاہٹ, وہاں کی تپش, وہاں کی گرمی اور وہاں کا عذاب دیکھ کر کے انہیں خوف محسوس ہوا. ایک تو وہاں کا عذاب آنکھوں کے سامنے تھا, جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے, پیچھے منہ کھول کر کے بڑا سا اژدہا ان کا پیچھا کر رہا تھا. انہیں خوف اور دہشت ہوئی کہ اس کے خوف کی وجہ سے کہ میں جہنم میں نہ گر جاؤں. اس کے بعد وہاں سے آواز آتی ہے کہ یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ یہاں کا نہیں, کیا مطلب یہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے اطمینان ہوا, میں وہاں سے آگے بڑھا. میں وہاں سے آگے بڑھتا ہوں تو مجھ سے کہا جاتا اور آگے بڑھو, ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مدد کرے. میں وہاں گیا, پھر اسی بوڑھے شخص کے پاس آیا جو مجھے پہلے ملا تھا. اس کے کپڑے انتہائی سفید سے صاف اور شفاف تھے. میں نے کہا, بابا جان, اس اژدہے سے آپ نے مجھے نہیں بچایا, مجھے بچا لیجئے. بابا جان نے کہا, میں تمہیں نہیں بچا سکتا, میں بوڑھا ہوں, میں کمزور ہوں, وہ مجھ سے مضبوط ہے. آگے جاؤ, ہو سکتا ہے تمہارا کوئی انتظام ہو, تمہاری کوئی مدد کر سکے. چنانچہ آگے بڑھے, دیکھتے ہیں چاندی کا ایک پہاڑ ہے, چاندی کا ایک پہاڑ ہے. وہاں پر جب پہنچتے ہیں, پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے جھروکے کھلے ہوئے ہیں, روشن دان کھلے ہوئے ہیں. وہاں پر ان کے دستے جو ہیں وہ یاقوت کے ہیں, اور ان کے سونے کی جگہ موتیوں سے جڑی ہوئی ہے. جب وہاں پر پہنچتے ہیں, بھاگتے ہوئے سانپ ان کا پیچھا کر رہا تھا. فرشتہ کہتا ہے, ارے بچوں دوڑو, دیکھو یہ کیا ہے, ایک مظلوم آ رہا ہے, ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے پہچان کا ہو, تم اس کی مدد کرو. تو کچھ بچیاں جھروکوں سے دیکھنے لگی. ایک آدمی کو سانپ دوڑا آ رہا ہے, پیچھے سے وہ بھاگ رہا ہے. اس کے بعد بچیوں نے کہا کہ اور تیز, جلدی سب لوگ قریب آؤ, ظالم کیا ہے, سانپ اس آدمی کے قریب آ چکا ہے, اس کو تم لوگ بچاؤ. اور ساری بچیاں اپنے اپنے جھروکوں سے جھانکنے لگی. ان میں سے ایک بچی چلا کر کے اور رو کر کے کہنے لگی, ہاں یہ تو میرا باپ ہے. کیا کہا اس نے, ہاں یہ تو میرا باپ ہے. چنانچہ اس نے نور کے جھرمٹ سے وہاں سے چلی, بجلی کی طرح آ کر کے اپنے باپ کو پکڑ لیا. بایاں ہاتھ دے کر کے اپنے باپ کے دائیں ہاتھ کو پکڑا. اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے اس سانپ کو دور کیا. اس سانپ بھاگ گیا. اس کے بعد اپنے باپ کی داڑیاں پکڑنے لگے. جیسے معصوم بچے پیار و محبت سے اپنے باپ کی داڑیاں پکڑا کرتے ہیں, اپنے باپ سے کھیلا کرتے ہیں, اپنے باپ کی گود میں آ کر کے بیٹھ گئی, باپ کی داڑیوں سے کھیلنے لگی. اس کے بعد قرآن کی آیت اس نے پڑھا, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. بابا جان, کیا ایمان والوں کا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے, اللہ کی یاد کے لیے ڈرے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا, کیا تم قرآن بھی جانتے ہو؟ بیٹی نے کہا, ہاں ابا جان, ہم تو آپ سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں. اس کے بعد باپ نے کہا, اچھا ٹھیک ہے, بتاؤ کہ وہ جو بوڑھا آدمی مجھے ملا تھا راستے میں, وہ کون تھا؟ بیٹی نے کہا, ابا جان, وہ آپ کا عمل تھا. آپ کا عمل اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ آپ کو اپنے ظالم سے نہیں بچا سکا. وہ جو سانپ تھا آپ کا برا عمل تھا, آپ نے اپنے برے عمل کو اتنا مضبوط کر لیا, آپ نے اس کو اتنا موٹا کر دیا کہ آپ کا اچھا عمل آپ کے برے عمل سے لڑ نہیں سکتا. میرے دوستو, یہ کہنا تھا. مالک ابن دینار کی آنکھیں کھل گئی. اس کے بعد مالک ابن دینار نے جو سچی توبہ کی, پکی توبہ کی,
اس کے بعد سے پوری دنیا میں ان کا نام ہوا، کتابوں میں آپ ان کا نام دیکھتے رہیں گے، واقعات میں آپ ان کا نام سنتے رہتے ہیں کہ مالک ابن دینار تھے۔ یہ ان کی توبہ تھی۔ یہ کون سی توبہ تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج ہم میں سے اس مسجد میں موجود کوئی شخص ایسا ہے جو ایسی توبہ کرے؟ ارے کوئی ہے؟ ارے ہاتھ تو اٹھا دو نوجوانوں، تمہاری نوجوانی پر اللہ رشک کرتا ہے، تمہاری عبادت کو اللہ چاہتا ہے، تمہاری عبادت کے لیے تم ایسے نوجوان ہو، جب تم عبادت کرتے ہو تو دنیا دیکھ کر کے تم سے عمل پکڑتی ہے۔ تم کبھی میدان میں ہوا کرتے تھے، تم کبھی مسجدوں کو اپنے آنسوؤں سے تم اپنے مصلی کو بچھایا کرتے تھے، تم اپنے آنسوؤں سے اللہ کو منا لیا کرتے تھے، تم اپنے آنسوؤں سے مصلی کو تم بھگویا کرتے تھے، تم اپنے آنسوؤں سے دریاؤں کے اور ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے۔ آج تم نوجوان ہو، میں تم سے توبہ کے لیے کہتا ہوں، تو ان نوجوانوں میں سے کوئی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں؟ ارے بھائی میں انگریزی بول رہا ہوں، اب مالک ابن دینار کے واقعہ سنانے کے بعد کسی اور واقعے کی ضرورت ہے؟ صرف نوجوانوں کی توبہ کی ضرورت ہے؟ ارے بوڑھو تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، نوجوانوں تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، بچوں تم بھی ہاتھ اٹھاؤ میرے بھائیوں۔ آج کے بعد انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، جیسا مالک ابن دینار نے توبہ کیا تھا اور اپنی زندگی کو بدلا تھا۔ شراب سے انہوں نے توبہ کی تھی، سارے گناہوں سے انہوں نے توبہ کی تھی۔ انشاءاللہ ہم مالک ابن دینار جیسی سچی توبہ نصوح کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔